ایک کلپ بھیجی ہے جس میں ایک سائل ایک مجیب مفتی سے دریافت کر رہا ہے کہ تراویح پڑھ لینے کے بعد پھر اگر وہ قیام اللیل میں شریک ہونا چاہے، اگر اسی مسجد میں قیام اللیل کا بھی اہتمام ہے تو وہ اس میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ موصوف مفتی صاحب نے اس کو بدعت کہا ہے۔ بعض علماء کے حوالے سے یہ قول بھی ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو رکعتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، 11 رکعت یا 13 رکعت مال وطر پہلے پڑھی جاتی ہے، یا شاید وطر نہیں پڑھی جاتی، وطر آخری لیل میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر رکعتوں کے اوپر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اور یہ کہ صاحب جماعت 2 مرتبہ ہو رہی ہے۔ جہاں تک جماعت کا مسئلہ ہے، جماعت کرنے میں کوئی حد نہیں ہے، انفرادی طور پر آدمی پڑھ سکتا ہے تو اجتماعی طور پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر تراویح کے بعد قیام اللیل کے جواز کے لیے مفتی صاحب قائل ہیں تو اگر انفرادی نفل پڑھی جا سکتی ہے رات کی، تو کچھ لوگ مل کر کے بھی جماعت کر سکتے ہیں، تو مسئلہ جماعت کا بہت اہم نہیں ہے۔ اور جہاں تک رکعتوں کا مسئلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہے کہ آپ 11 یا 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بڑا لمبا ہوتا تھا۔ کئی سور طوال، بقرہ، نساء، آل عمران، کبھی کبھی مائدہ تک ایک رکعت میں پڑھے جاتے تھے۔ یہ کس کی ہمت ہے آج؟ تو اگر رکعتیں کم ہو اور قیام طویل ہو، رکوع طویل ہو، سجدہ طویل ہو، تو آدھی رات یا اس سے زیادہ حصہ گزر جائے گا نمازی کے اندر، بقیہ حصہ آخری عشرے کا تلاوت ذکر دعا میں لگ جائے گا۔ لیکن چھٹی چھٹی صورتیں پڑھتے ہیں لوگ، یا ایک ورق پڑھتے ہیں 2 صفحہ 3 صفحہ، اور چونکہ آخری عشرے میں پوری رات عبادت الہی میں جگنے کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، تو اس کے اندر یہ ہے کہ صاحب لمبی قرأت ہو۔ لمبی قرأت میں لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں، تو اس لیے اگر رکعتوں کی تعداد بڑھا دی جائے نفل مطلق سمجھ کر صلاۃ اللیل مسئلہ مسئلہ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جواز کی گنجائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل مبارک تھا، یہ قول ہے سر، صلاۃ اللیل مسئلہ مسئلہ، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اگر لمبا قیام ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون رکعتوں پر اکتفا کرنا افضل ہے، اور اگر چھٹی قرأت ہو اور رات کے بڑے حصے میں جگنا ہو تو ان رکعتوں سے زیادہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کو مسنون نہ سمجھیں بلکہ نفل مطلق سمجھیں، اور یہ کہ رات کا وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے سنن کے لیے، لہذا پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو شخص تراویح میں شریک ہو اور وہ اس نے اگر وتر پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد اگر وہ قیام اللیل میں بھی شریک ہوتا ہے تو قیام اللیل کرے، وتر نہ پڑھے، کیونکہ حدیث ہے لا وترانہ فی لیلہ، لا وترانہ فی لیلہ، لا صلاۃ لا قیام اللیل مرتین فی لیلہ نہیں ہے، لا وترانہ فی لیلہ، وتر 2 مرتبہ نہیں پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک شخص مان لیجیے ایک دوسری دلیل کی طرف اشارہ کرے کہ ایک شخص ایک جگہ سے تراویح پڑھ کے نکلا، دوسری جگہ مسجد سے گزرا، وہاں تراویح ہو رہی تھی۔ اگر اس میں نے چاہا کہ صاحب ہم مزید رکعت پڑھنے کے لیے اس میں شامل ہو جائے، الحمدللہ اس میں وہ شریک ہو سکتا ہے، لیکن وتر میں شریک نہیں ہوگا۔ جب امام وتر پڑھنے لگے گا تو اگر 1 رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ کھڑا ہو کر کے 2 رکعت کر لے، 3 رکعت پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت کر لے، تاکہ شفاعن ہو جائے، کیونکہ ایک وتر وہ پڑھ چکا ہے ایک مرتبہ، لا وترانہ فی لیلہ کے تحت۔ ایک واضح روایت کہ قیام اللیل 1 مرتبہ کرنے کے بعد دوبارہ کر سکتے ہیں، 1 مرتبہ جماعت کرانے کے بعد دوبارہ امام جماعت کرا سکتا ہے، ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں روایت ہے قیس بن طلق رضی اللہ عنہ کی کہ طلق ابن علی آئے، انہوں نے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھائی، قیام اللیل کیا، ثم انحدر الی مسجدہ، پھر وہ اپنی مسجد میں گئے جہاں وہ باقاعدہ امام ہوتے تھے، وہاں انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی، یا فرض بھی پڑھایا، نفل بھی پڑھائی، قیام اللیل بھی کیا۔ جب وتر کا وقت آیا تو انہوں نے کسی دوسرے کو آگے بڑھا دیا کہ میاں تم وتر پڑھا دو، میں وتر پڑھ چکا ہوں۔ تو ایک امام 2 مرتبہ تراویح یا قیام اللیل کے طور پر اس نے کیا ہے، ابو داؤد کی روایت سے صحیح ہے، اس لیے
آخری عشرے میں اگر 2 مرتبہ نمازوں کا اگر اہتمام کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ بدعت کے دائرے میں نہیں ہے، اور پوری رات کو یا رات کے بیشتر حصے کو نماز میں کور کرنے کے لیے اگر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، بشرطے کہ ایک آدمی 2 مرتبہ وجود نہ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ گنجائش ہے اور عبادت کے لیے یہ مناسب بھی ہے، واللہ اعلم۔